بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبانوں سے ایمان لائے اور دلوں سے انہوں نے کفر اختیار کیا، تو فرمایا کہ اس سبب سے انہوں نے یہ ساری حرکات انجام دیں کہ ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، ایمان کی محبت تھی ہی نہیں، اوپر سے ایمان کا اقرار تھا اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار تھا، لہذا انہوں نے کفر بھی کیا، تکذیب بھی کی، لوگوں کو روکا بھی اور اسلام کے خلاف سازشیں کیں اور بے تحاشا مکر اور دھوکہ دہی کے پروگرام بنائے۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، سب اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے اور پھر کفر کیا، ایمان لائے زبان سے اور کفر کیا دلوں سے، دلوں میں ایمان نہیں تھا، دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا۔ فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور مہر لگنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دلوں کو بند کر دیا جائے، بس یہ ان کی اخیر ہو چکی، اب یہ ایسے بن چکے ہیں کہ اب ہدایت قبول کر ہی نہیں سکتے، وہ ٹھپا لگ چکا ہے اور مہر لگا دی گئی تاکہ ان کے دل بند ہو جائیں اور کبھی کوئی نیکی ان دلوں میں داخل ہو ہی نہ سکے۔ فہم لا یفقہون، اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر، کتنا خطرناک ہے، ان کا یہ انکار، ان کی یہ تکذیب، اور پھر لوگوں کو روکنا، سازشیں کرنا اسلام کے خلاف، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے، اس کا اخروی انجام کیا ہو سکتا ہے، اور یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی جن کی زبانوں پر اسلام ہے مگر دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، ان کو دعوت دی گئی، حق کی طرف آمادہ کیا گیا مگر قبول نہیں کیا، بالآخر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ سنت الہی ہے، جب کوئی دل نافرمانی میں، تکبر میں اور معصیت میں بڑھتے بڑھتے سیاہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس دل کو قبول ہدایت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور بعض مقامات پر جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ حائل ہونے کا معنی آڑ بن سکتا ہے، ایسی آڑ کہ اس دل میں کبھی ہدایت داخل ہونے نہیں دے گا، اس انسان کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ مہر والا معنی بڑا خطرناک ہے۔ چنانچہ یہ جو کیفیت ہے نا دل کی اور زبان کی عدم یکسانیت، دل کا اور زبان کا اختلاف، زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ معاملہ اگر بڑھتے بڑھتے اس سنگینی تک پہنچ جائے جو منافقین میں تھی، زبان پر تو حق کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، محبت مصطفیٰ کا ذکر ہو، لیکن دل میں وہ چیزیں نہ ہوں تو ایسی کیفیت آ سکتی کہ اللہ رب العزت مہر لگا دے۔ منافقین کیا کہتے ہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کے دلوں میں رسالت کی گواہی نہیں تھی، دل ان کے خالی تھے اور ان کے دل انکار سے بھرے ہوئے تھے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو انک لرسول اللہ کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں رسول کی محبت بھی ہو سکتی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ انک لرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ تقاضے یہ ہیں کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے، ہر بات مانی جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جس شخصیت کو رسول اللہ مانا ہے اس شخصیت کی پیروی کرو، اس کی اتباع اور اطاعت کرو، مگر رسول اللہ کا دعوت تو کرتے ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے۔ پیروی کس کی ہے؟ اپنی قوم کی، اپنی برادری کی، اپنے باپ دادوں کی، اپنے خود ساختہ اماموں اور مرشدوں کی۔ تو پھر یہ روش، ہم اس کو نفاق اکبر تو نہیں کہتے، نفاق اعتقادی تو نہیں کہتے، مگر عملی طور پر یہ بڑی خطرناک علامت منافقین کی ایسے انسانوں کے اندر موجود ہے جو انک لرسول اللہ تو کہتے ہیں مگر جب پیروی کی بات ہے تو پیروی نہیں کرتے۔ پیروی ہم نے فلاں کی کرنی ہے، پیروی ہم نے باپ دادا کی کرنی ہے۔ منافقین کیا تھے؟ زبان سے رسول اللہ کہتے تھے، اندر سے رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں، اندر سے مانتے ہیں، مگر رسول اللہ کے تقاضے کو انہوں نے بالکل گم کر دیا اور اس تقاضے کو نہیں مانا۔ تقاضا کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول کیوں ہیں؟ اس لیے
کہ آپ کی پیروی کی جائے. آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے پیغام آپ کے پاس آتے ہیں, اللہ کی وحی آپ کے پاس آتی ہے. تو جس ذات کے پاس اللہ کی وحی آئے وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, ہر بات مانی جائے. تو یہاں بھی ایک بڑی خطرناک صورت بعض لوگوں کے اندر نفاق کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کے جو عملی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اور عملی تقاضا یہی ہے کہ ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ہو. نماز کیسے پڑھیں جیسے آپ نے پڑھی, روزہ کیسے رکھیں جیسے آپ نے رکھا, حج کیسے کریں جیسے آپ نے کیا. ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ہو, عقیدہ آپ سے ہو, عمل آپ سے ہو, خلق اور فضائل آپ سے ہوں, رغائب آپ سے ہوں. ہر چیز میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کو اسوہ حسنہ ماننا اور اچھا نمونہ ماننا یہ فرض ہے جب آپ نے رسول اللہ مان لیا کہ آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت. تو منافقین کیا ہے؟ فطبع علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون, بس یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, انہیں اس بات کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہے. ایک تو حقیقت ایمان کو نہیں پہچانتے اور دوسرا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو ان کی حرکت ہے کہ زبان پر اقرار ہے اور دلوں میں تصدیق نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہوگا. نفاق اکبر کا نقصان کیا ہے؟ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, سب سے نچلے طبقے. تو ان چیز کا احساس نہیں ہے. ہمارے نفاق کی سزا کیا ہے؟ تو ہمیں بھی اس تعلق سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ہر معاملے میں اپنی زبان اور دل کو یکساں رکھیں. جو چیز زبان پر وہی چیز دل میں ہو, کوئی فرق نہ ہو, ورنہ یہ فرق جو ہے یہ علامت نفاق بن جائے گا.